یہ روحانیت ہے کیا؟ روحانیت کا جو ورڈ ہے وہ روح سے نکلا ہے، کیونکہ ہم سب روح سے زندہ ہوئے ہیں۔ اسپیسیفک ٹائپ کی طاقت ہے روح، جس سے آپ کی زندگی کا قیام ہوتا ہے۔ جب یہ روح نکل جاتی ہے تو وہ قیام گر جاتا ہے اور اس ایونٹ کو ہم موت کہتے ہیں۔ زندگی میں اگر تبدیلی لانی ہو، عملی جامہ پہنانا ہو، تو روحانیت کے ذریعے کیسے ہم کریں گے؟ خوشی، غمی، آسانی، جوائے، پلیجر، ہیپینس، یہ ڈیپلی لنکڈ ہیں ود دا اسپریچول پیسنگ۔ روحانیت کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ بھائی اب اس سیڑھی پہ چڑھ گئے ہیں؟ اس میں سائنس تو بالکل بلائنڈ ہے۔ جواب ہمیں ملے گا مذہب سے۔ کن فیکون کے ایکشن کے بعد جب روحوں کا قیام ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، الستو بربکم، تمہارا رب کون ہے؟ قالوا بلا، آپ ہیں۔ اللہ کو سنا، اللہ کو دیکھا، اللہ کے حکم کے اعتبار سے جواب دیا۔ آتھینٹک اوریجن ہے نا، وہ ہمیں قرآن سے اس طرح ملتا ہے۔ روحانیت کسی توڑ وڑ کے بھی کام آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ تمام اسکلز دی ہیں، تمام طاقتیں دی ہیں، تمام صلاحیتیں دی ہیں، تمام کیپیسٹیز دی ہیں، جن سے انسان ان تمام چیزوں سے نبرد آزما ہو سکتا ہے۔ ہمارے اندر روحانیت نہیں ہے، اس لیے ہم زندگی میں بھی پٹ رہے ہیں، صحت میں بھی پٹ رہے ہیں، رشتوں میں بھی پٹ رہے ہیں، اور تلاش کر رہے ہیں ان کو کہیں اور۔ میں کہتا ہوں کہ آنریبل زندگی نہ ہو، آنریبل موت ضرور ہو، کیونکہ موت جو ہے نا آفٹر لائف کو ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ السلام علیکم، صاف بات کے ساتھ میں ہوں علی عابد۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں روحانیت سے متعلق، یعنی کہ اسپریچولیٹی۔ عمومی طور پر جب روحانیت کا تذکرہ ہوتا ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے پیری مریدی، یا پھر چلہ کشی آتا ہے، یا پھر مزارات پہ جانا آتا ہے، لیکن اس سے بہت ہٹ کر جو ہے وہ روحانیت کو دنیا میں لیا جاتا ہے۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یا جو سائنٹیفکلی جو اپروچ رکھتے ہیں نا، وہ روحانیت کو بہت ڈفرینٹ پرسپیکٹو میں لیتے ہیں۔ تو اب روحانیت سے متعلق یقیناً بہت سے لوگوں کی بہت سی سوچیں ہیں، تو ہم نے سوچا کہ آج اس اہم ترین ایشو پر جو ہے وہ پوڈ کاسٹ کیا جائے، اور جو آپ کے ذہنوں میں سوالات اٹھتے ہیں ان کے جو ہیں وہ جوابات دیے جائیں۔ تو آج ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے، ویری ویل نون آدمی ہیں، ڈاکٹر آصف، پروفیسر ڈاکٹر آصف ان کا نام ہے۔ نجی میڈیکل یونیورسٹی سے یہ منسلک ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہیں، میڈیسنس کا بھی بڑا زبردست تجربہ رکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اسپریچولیٹی یعنی کہ روحانیت پر بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، اور اسی ٹائپ کی جو چیزیں ہیں ان پر بہت زیادہ انہوں نے ریسرچ بھی کر رکھی ہے۔ تو آج وہ ہمارے مہمان ہیں اور آج ہم ان سے کریں گے صاف صاف باتیں۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ ڈاکٹر صاحب، زیادہ بڑا سوال نہیں کروں گا، بہت ہی اسپیسیفک اور چھوٹا سا سوال ہے، یہ روحانیت ہے کیا؟ روحانیت کا جو ورڈ ہے وہ روح سے نکلا ہے۔ اچھا، روح سے روحانیت۔ صحیح، جیسے انسان ایک روحانی مخلوق ہے، کیونکہ ہم سب روح سے زندہ ہوئے ہیں، بالکل، تو انسان بنیادی طور پہ ایک روحانی مخلوق ہے۔ جیسے ملائکہ نوری مخلوق ہیں، صحیح، جنات ناری مخلوق ہیں، صحیح، یعنی آگ سے پیدا ہوئے، بالکل، اعلیٰ حاضر قیاس۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم آ جاتے ہیں کہ روح کیا ہے۔ اگر ہمیں روح سمجھ میں آ گئی تو ہمیں روحانیت بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ تو روح چار چیزیں ہیں۔ روح طاقت ہے، اچھا، روح صلاحیت ہے، صحیح، روح سمجھ ہے، روح احساس ہے۔ احساس، اور یہ ہر کسی میں، یہ ہر ایک میں ہوتا ہے، ہر انسان میں۔ اسی لیے طاقت ہے، صلاحیت ہوتی ہے، سمجھ ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا الیبوریٹ کروں اپنے ناظرین کے لیے کہ طاقت کیا ہے۔ طاقت روح کی وہ ہے جس کی بنیاد پہ ایک اسپیسیفک ٹائپ کی طاقت ہے روح، جس سے آپ کی زندگی کا قیام ہوتا ہے۔ صحیح، جب یہ روح نکل جاتی ہے تو وہ قیام گر جاتا ہے، اور اس ایونٹ کو ہم موت کہتے ہیں۔ بالکل، تو روح ایک طاقت کا نام ہے، اسپیسیفک طاقت کا نام ہے۔ بالکل، روح وہ طاقت ہے جو آپ کے سسٹم کو گرو کرتی ہے۔ بچہ روح کی موجودگی کی وجہ سے بچے سے نوجوان، نوجوان سے ایڈلٹ میں کنورٹ ہوتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، تو یہ ایک جسم کی گروتھ کرتی ہے، اس کو ریگولیٹ کرتی ہے، اسے مینٹین کرتی ہے، اور اس کے تمام ایکشن جو انسان کے ہیں وہ روح کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ تو یہ ہو گئی طاقت۔ صحیح، صلاحیت کیا ہے؟ روح کے اندر بہت ساری صلاحیتیں ہیں۔ روح آپ کو شعور کی صلاحیت دیتی ہے، روح آپ کو علم کو سمجھنے کی صلاحیت دیتی ہے، روح آپ کو زندگی میں چلنے کا راستہ بتاتی ہے، کیونکہ جب روح نہیں ہوتی تو یہ ساری چیزیں بند ہو جاتی ہیں۔ بالکل، تو اس کا مطلب ہے صلاحیت روح سے منسلک ہے، ورنہ اگر یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی تو مرنے کے بعد بھی انسان یہ کام کرتا۔ روح ایک سمجھ ہے، آپ کا فہم اور آپ کا ادراک،
آپ کی چیز کو اینالائز کرنے کی طاقت، یہ روح کی ایٹریبیوٹ ہے. صحیح. اور آپ کا احساس روح کے اندر جب ہوتا ہے تو اس سے جذبہ بنتا ہے، جذبے کی بنیاد پہ خیالات آتے ہیں. ایگزیکٹلی فیلنگ کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ ہے روح کی ڈیفینیشن. یہ روح کی وہ باؤنڈریز ہیں. جانور میں بھی ایک احساس ہے. صحیح. جانور میں بھی ایک بڑھوتری ہوتی ہے. بالکل. ہے نا. اور جانور ہوتی ہے اس کے اندر ہے نا. اور جانور میں بھی ایک صلاحیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو جانور ہے اور انسان، اس میں ایک فرق ہے. انسان کو اشرف المخلوقات کیا کہا ہے نا. اچھا یہ اشرف المخلوقات کا جو کانسیپٹ ہے الحمدللہ یہ اسلام میں بہت لاؤڈ ہے. بہت لاؤڈ ہے. بالکل. قرآن شریف میں موجود ہے نا. لیکن یہی کانسیپٹ انسان کو جو بنیادی طور پر انسان سمجھا گیا وہ میرے خیال میں اسلام آنے کے بعد سمجھا گیا. جی اسلام کی تو ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی اور اس کی تو تکمیل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ لیں کہ شریعت محمدی آنے کے بعد زیادہ بہتر طریقے سے سمجھا گیا. اس کی تکمیل ہوئی. بالکل. اس کانسیپٹ کی تکمیل ہوئی. ابتدا تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہو گئی تھی. لیکن ابھی دیکھیں کہ جو انسان کا اشرف ہونے کا، بلند ہونے کا کانسیپٹ ہے وہ ہر مذہب میں موجود ہے. چاہے وہ مونوتھسٹ یعنی خدا کے اوپر یقین رکھنے والے مذاہب ہوں، یا بتوں کے اوپر عقائد رکھنے والے مذاہب ہوں، یا لادینیت ہو. وہ تمام کی تمام مذاہب اس انسان کی سپرمیسی کو ضرور ڈیفینڈ کرتے ہیں. بالکل. کوئی مذہب ایسا نہیں دیکھیں گے جس میں یہ کہا جائے کہ جانور انسان کے اوپر ہے. اچھا خیر یہ والا پوائنٹ بھی بہت زیادہ اہم ہے، اس کو بھی ہمیں آگے چل کے ضرور ڈسکس کرنا ہے. لیکن ابھی آپ نے ایک بات کی تھی کہ روحانیت کا تعلق روح سے ہے. جی. اعمال اس میں کہیں نہیں ہے. جب اسپرٹ پیسنگ کرتی ہے، جب اسپرٹ حرکت میں آتی ہے، جب اسپرٹ اپنی ایکٹیویٹی شو کرتی ہے تو اس ایکٹیویٹی کے ایکسپریشن کو اعمال کہتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ صحیح ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ if there is a روح، if there is a spirit present inside the body، جب وہ حرکت کرے گی تو اس کے آؤٹ کم کے طور پہ ایکشن آئے گا، عمل آئے گا. بالکل. if there is no روح there is no life، no روح death. بالکل. تو عمل کا تعلق روح کی بنیاد پہ ہی ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمل الگ ہے روح الگ ہے. نہیں، تمام اعمال روحانی ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے روحانیت. ابھی آپ نے بہت ہی کمپوز کر کے چیزیں بتا دی ہیں، لیکن بہرحال بہت بڑا ٹاپک ہے. خود آپ نے بھی کہا زندگی میں اگر تبدیلی لانی ہو، عملی جامہ پہنانا ہو تو روحانیت کے ذریعے کیسے ہم کریں گے؟ علی یہ بہت آپ نے امپورٹنٹ سوال پوچھا ہے. یعنی اس میں 100 آؤٹ آف 100 ہے. پوری زندگی انسان کی نا دو چیزوں پہ کھڑی ہے. دو چیزوں پہ انسان کی پوری زندگی کھڑی ہے. اچھا. ایک ہوتا ہے ڈیسیجنس. آپ ہر لمحے ایک ڈیسیجن لیتے ہیں. آج آپ نے یہ پنک کلر کی ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے، یہ بغیر ڈیسیجن کے پہنی تھی. بالکل. یہ بغیر ڈیسیجن کے پہنی تھی. ڈیسیجن لیا تھا والی نے لیا تھا، ہے نا. اب آپ نے اپنے سامنے موبائل رکھا ہوا ہے. صحیح. یہ ڈیسیجن کے بغیر رکھا ہے؟ نہیں، بالکل ڈیسیجن لیا ہے نا. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ہم گپے لگا رہے تھے تو چائے پی تھی. بالکل. یہ ڈیسیجن کے بغیر تھی؟ نہیں، ڈیسیجن تھا. ڈیسیجن تھا تو اس کے نتیجے میں ایکشن آیا، چائے پی. بالکل. ہے نا. تو زندگی کی جتنی بھی ملٹی فیسیٹڈ ڈائمینشنز ہیں، خوشی، غمی، آسانی، جوائے، پلیجر، ہیپینس، سوروز، اینگر، انزائٹی، یہ ڈیپلی لنکڈ ہیں ود دا اسپریچول پیسنگ. اگر اسپریچول پیسنگ کمزور پڑ جاتی ہے ڈیو ٹو ایکس نمبر آف ریزنس، صحیح، تو آپ ان دا اسٹیٹ آف نیگیٹو آسپیکٹ چلے جاتے ہیں. صحیح. آپ انزائٹی میں جاتے ہیں، آپ فرسٹریشن میں جاتے ہیں، آپ ڈپریشن میں جاتے ہیں، آپ وریز پریشانیوں میں چلے جاتے ہیں، آپ پرابلمز میں چلے جاتے ہیں، آپ چیلنجز سے گھبرا جاتے ہیں. صحیح. اور جب اسپرٹ پیسنگ کرتی ہے تو خوشی آتی ہے، کامیابی آتی ہے، شعور آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی کا قیام اور زندگی کی ریگولیشن وہ روحانیت ہے. کیونکہ جسمانیت اگر ہوتی، اگر جسم میں اتنی طاقت ہوتی تو روح جب ایگزٹ کرتی ہے نا موت کے بعد، تو جسم کو خوشیاں منانی چاہیے تھی. وہ چلتا کیوں نہیں ہے اس وقت؟ وہ اس وقت کیوں نہیں سکسیسفل لائف گزارتا؟ ایگزیکٹلی. گاٹ اٹ. بالکل. چلیں اب آگے بڑھتے ہیں. ذرا یہ بتائیے گا کہ روحانیت کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ بھائی اب اس سیڑھی پہ چڑھ گئے ہیں روحانیت والی؟ دیکھیں یہ آپ مجھے کہنا سارے فل ٹاس کر رہے ہیں. بھائی میں تو آپ کا مجھے پتا ہے کہ صاف بات ہے. بھائی دیکھیں نا صاف کرنا چاہیے. اب لوگوں کے ذہن میں نیگیٹیوٹی ہے نا، نیگیٹو تھاٹس بھی ہیں، کچھ ذہنوں میں پازیٹیو تھاٹس بھی ہوں گے. جن کے ذہنوں میں نیگیٹو تھاٹس ہیں ان کو کلیئر ہونا چاہیے. بالکل، آئی ایگری.
دیکھیں بات یہ ہے، آپ نے کہا کہ روحانیت کی ابتدا کہاں سے ہے، یہ سوال ابتدا کیسے ہوتی ہے اور کہاں سے ہوتی ہے ابتدا، یعنی روح اور ابتدا، بالکل روحانیت اور ابتدا، یہ سوال ہے نا آپ کا، دو کی ورڈز ہیں. بالکل بالکل دیکھیے اس کے دو جوابات ہیں. ایک تو وہ جو آپ نے ابھی اپنے سوال میں آنسر کیا، لیکن میں اس سے تھوڑا ڈفرنٹ آسپیکٹ آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے روح کی جو ابتدا ہے یا روحانیت کی جو ابتدا ہے، اس میں سائنس تو بالکل بلائنڈ ہے. اچھا سائنس ہیز نو کلو ایٹ آل، سائنس از ٹوٹلی بلائنڈ. تو سائنس کو تو آپ رکھ دیں سائڈ میں، صحیح تو سائنس ہمیں اس کا جواب نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے، اب ہمیں جواب ملے گا کہاں سے؟ جواب ہمیں ملے گا مذہب سے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا، تینوں مونوتھسٹ ریلیجنس، جوڈازم، کرسچینٹی اینڈ اسلام، یہ تینوں روح کی ابتدا کو اللہ تعالیٰ یا خدائے لازوال یا گاڈ سے الائن کرتے ہیں. صحیح ہے بالکل ٹھیک ہے. تو مذاہب اس کا جواب. اس کے علاوہ جو دیگر مذاہب ہیں، جو پولیتھسٹ ریلیجنز ہیں، یعنی جو بدھسٹ ہیں، خیر وہ بھی کسی حد تک وحدانیت کے قائل ہیں، لیکن میں اس ابھی ڈیپ بحث میں نہیں جانا چاہتا. مطلب جو غیر نبی کے ماننے والے بات. ہاں ٹھیک ہے نا. تو وہ ان کے اندر بھی یہ کانسیپٹ ہے. اور ہمیں سب سے اچھا جو آتھینٹک ریفرنس ملتا ہے نا روح کا، مطلب سائنس بلائنڈ ہے، ریلیجن جواب دے رہا ہے، ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی کانسیپٹ پکچر موجود ہے، یہاں تک میں نے بات. بالکل لیکن جب اس کی سب سے خوبصورت ایکسپلینیشن جو ہے نا، اور مکمل ایکسپلینیشن، وہ اسلام نے دی ہے. اچھا، اور اسلام میں بھی قرآن میں موجود ہے. صحیح. وہ کیا ہے؟ الستو بربکم، تمہارا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سب کی روحیں بنائیں اور روحوں سے خطاب کیا. کن فیکون کے ایکشن کے بعد جب روحوں کا قیام ہو گیا تو ساری روحیں کھڑی تھی، میری بھی کھڑی تھی اور آپ کی بھی کھڑی تھی. جی. تو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، الستو بربکم، تمہارا رب کون ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ خود کلام کیا تو روحوں کی سماعت بن گئی، سماعت قائم ہو گئی، یعنی روح سننے کے قابل ہو گئی. صحیح. قالو بلا، آپ ہیں. تو اس وقت گویائی آ گئی. تو اور پھر دیکھا بھی، اللہ کو سنا، اللہ کو دیکھا، اللہ کے حکم کے اعتبار سے جواب دیا. تو یہ روحانیت کا جو آتھینٹک اوریجن ہے نا، وہ ہمیں قرآن سے اس طرح ملتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ، روح اللہ تعالیٰ کی ایک تخلیق ہے، عظیم تخلیق ہے. صحیح. اور جس پہ اللہ تعالیٰ نے خود فخر کیا ہے، خود فخر کیا ہے. تو یہ اوریجن ہے. اور پھر جب روح پیسنگ کرتی ہے، روح کا پلیسمنٹ جب جسم کے اندر ہوتا ہے تو اس سے روحانیت پیدا ہوتی ہے. صحیح. جسم اس قابل نہیں ہے انسان کا کہ وہ کوئی ایکشن کر سکے. جسم بس صرف گوشت کا ایک لوتھڑا ہے. جسم ایک سواری کا نام ہے، روح ایک سوار ہے. یہ جو قیمتی تصوف کی کتابیں ہیں اس میں روحانیت کو اس طرح کہتے ہیں، جسم ایک سواری ہے اور روح ایک سوار ہے. جیسا روح شے سوار ہوگی وہ اپنے گھوڑے کو ویسے دوڑائے گی. صحیح. چلیں اب آگے بڑھتے ہیں. ذرا یہ بتائیے گا کہ اگر ہم روحانیت کو اپنی عملی زندگی میں اگر ویژولائز تو نہیں کرتے، اس کو مٹیریلائز کر لیتے ہیں، تو کس طریقے سے ہم اپنی پروڈکٹ کو جو ہے وہ فروٹفل کر سکتے ہیں، زندگی کو بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں، تبدیلی کیسے لا سکتے ہیں؟ اور میرے آپ کے تعلقات ہیں، کیا اس میں بھی ایگزسٹ کرتی ہے روحانیت؟ جب تک آپ کو فنڈامنٹلز نہیں پتہ ہوں گے نا، زندگی اور یہ کائنات فنڈامنٹلز پہ ہے، لاز پہ ہے، پرنسپلز پہ ہے. صحیح ہے نا. اگر ہم ان لاز اور پرنسپلز کو سمجھ لیتے ہیں نا تو ہمیں پورا گیم سمجھ میں آ جاتا ہے. تو پہلے میں آپ کو اس جواب کو دینے سے پہلے جو آپ نے بھی پوچھا ہے، میں آپ کو تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ پہ لے کے جاتا ہوں. بالکل بتائیں. دیکھیں انسان کی جو ایگزسٹنس ہے، میری اور آپ کی، یہ 4 بنیادوں پر ہے. ایک جسم ہے، آپ میری فزیکل باڈی دیکھ رہے ہیں، بالکل میں آپ کی فزیکل باڈی دیکھ رہا ہوں، اور ناظرین اس کیمرے کے ذریعے ہماری فزیکل باڈی دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اسٹیک ہو گیا، ایک ڈائمنشن ہو گیا، فزیکل ڈائمنشن. صحیح. میں بات کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، سن رہا ہوں، ناظرین سن رہے ہیں، سن رہا ہے. صحیح ہے. فرام ویئر دا ورڈز آر کمنگ، کین یو سی مائی ورڈز کمنگ آؤٹ فرام مائی ماؤتھ؟ آپ کو میرے منہ سے کچھ الفاظ آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟
یہ تو سینس ہے, نہیں سننے کا سینس ہے. آپ نے کہا کہ جی ڈاکٹر صاحب آئی کین سی یور ورڈس ان یور ساؤنڈ باکس. آپ لیرنگوسکوپ آپ نے لیے, خاصا آلہ ہوتا ہے, آپ میرے ووکل کارڈز میں چلے گئے صحیح ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں, یو ول ناٹ فائنڈ اینی ورڈز دیئر. آپ کو کوئی لفظ مجھے میری ووکل کارڈز میں نظر نہیں آئیں گے. حرارت تو نظر آئے گی نا, حرارت کچھ نظر نہیں آئے گا, ایک وائبریشن نظر آئے گی, اونلی ووکل کارڈز کی وائبریشن. صحیح, اس کی بنیاد, لیکن ورڈز پھر بھی نظر نہیں آئیں گے. ہاں ورڈز نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, آپ نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے جو ورڈ ہیں نا وہ آپ کے برین میں ہے یار. آئی کین گو تھرو ایم آر آئی ان دا برین آف سم ون. ایم آر آئی کے ذریعے میں برین, آئی ول ناٹ سی اینی ورڈز دیئر. آئی ول سی نیورونز اینڈ سم الیکٹریکل ایکٹیویٹی. صحیح, بٹ آئی ول ناٹ فائنڈ اینی ورڈز دیئر. ورڈز کہاں ہیں؟ ورڈز ہیں کوانٹم پلین آف ریالٹی میں, جو ہم کسی اور وقت پہ, میں صرف اس کی ٹچ دے کے جا رہا ہوں, کبھی دوبارہ موقع ملا تو میں آپ کو یہ پلینز آف ریالٹیز ایکسپلین کروں گا تو کوئنسائڈ کرے گا. تو دوسرا اسٹیک ہے ہمارا سائیکولوجیکل اسٹیک. صحیح, سائیکولوجیکل ڈائمینشن. آئی ایم ٹاکنگ تھرو مائی سائیکولوجیکل ڈائمینشن اینڈ یو آر لسننگ اینڈ انٹرپریٹنگ ان یور سائیکولوجیکل اسٹیٹ. اچھا میں آپ سے کہوں, علی ذرا ہاتھ اٹھائیے, ایسے اٹھا لیا علی, ذرا موبائل کو دائیں بائیں کیجیے بس دوبارہ. یہ پتہ ہے آپ نے کیا کیا ہے؟ ایکشن کیا؟ نہیں, میری سائیکی آپ کی سائیکی کو کنٹرول کر رہی تھی. اچھا, یس, یو فالوڈ مائی ورڈس. تو مائی سائیکی واز کنٹرولنگ یور سائیکی. یعنی کہ ہم روحانی طور پر جڑ گئے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ میں نے آپ کو چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ بتایا نا. صحیح بھائی, آپ نے میرے کہنے پہ ہاتھ اٹھایا نہیں اٹھایا؟ بالکل اٹھایا. آپ نے اس کو ہلایا نہیں ہلایا؟ تو who was controlling your psyche? کس کے آرڈر پہ ہو رہا تھا یہ؟ آپ کی. سیکنڈ اسٹیک ہو گیا. تھرڈ اسٹیک ہے اسپرٹ. اف دیر از اسپرٹ وی آر الائیو, اف دیر از نو اسپرٹ وی آر ڈیڈ. بالکل, یہ تیسرا اسٹیک ہے. چوتھا اسٹیک کن فیکون, ڈیوائن آرڈر, اللہ تعالیٰ کا حکم الہی, عظیم حکم, جس کے نتیجے میں کائنات بنی, جس کے نتیجے میں تمام تخلیقات ہوئی. تو انسان کی ایگزسٹنس کے یہ 4 اسٹیک ہو گئے. صحیح, یہ چاروں اسٹیک اگر الائن ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ہیپی لائف. بالکل, ان میں سے ایک بھی آؤٹ ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں ان ایزی لائف. ان ایزی. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ بالکل. ڈیوائن آرڈر, اسپرٹ, سائیکی اینڈ فزیکل باڈی, یہ الائن ہے, ایک ہی لائن مارے ہیپی لائف ہے, تو ہیپی لائف ہے. ایک بھی آؤٹ ہوا تو انہیپی لائف. گاٹ اٹ؟ بالکل. اب اگلے پوائنٹ پہ آتے ہیں. واٹ از یور بیسک ریکوائرمنٹ؟ آپ اتنی محنت کرتے ہیں, میں نے علی, ہمارا آپ کا تعلق تقریباً کو 15 سال سے. بالکل بالکل. آپ نے بھی مجھے, میں مذاقاً کہہ رہا ہوں ناظرین, مجھے بچپن سے دیکھا اور میں نے بھی آپ کو بچپن سے دیکھا. آپ تو مجھے گود میں اٹھا کے. ٹھیک ہے نا, ایسے ہی ہے نا. اچھا, آپ یہ دیکھیں کہ ہم دونوں ٹرپل ایچ اینڈ ٹرپل پی کے درمیان میں جدوجہد کرتے رہے اوور دا پیریڈ آف 15 ایئرس. آپ کہیں گے ٹرپل ایچ کیا ہے, ٹرپل پی کیا ہے؟ بالکل, میں اور آپ, مجھے تو پتہ ہے, لیکن آپ ناظرین کو بتائیں نا. ہاں, اور جتنے ہمارے اسٹاف بھی بیٹھا ہے یہ بھی اسی میں ہے, اور ناظرین بھی ہمارے اسی میں. صحیح. ٹرپل ایچ ہے کہ آل آف اس, ہم میں سے ہر آدمی ٹرپل ایچ. ایک ایچ ہیلنگ چاہتا ہے اپنی زندگی میں, ہیلڈ لائف ہو, کوئی زخم نہ ہو کسی قسم کا. بالکل, ٹینشن فری ہو, کسی نہ روحانی زخم ہو, نہ ذہنی زخم ہو, نہ جذباتی زخم ہو, اور نہ جسمانی زخم ہو. صحیح, ہیلڈ ہو باڈی ہر اعتبار سے. ایچ, پہلا ایچ, ہیلنگ, ہیلتھ اینڈ ہیپینس. 3 ہو گئے. اس کے علاوہ آپ کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے؟ آئی تھنک سو نہیں, میرا خیال. آپ بچوں کے لیے کما کے لے کے جاتے ہیں, کیوں لے کے جاتے ہیں؟ ہیپینس کے لیے. بالکل, میرے بچے پراسپیرس ہوں. آپ نے مجھے بتایا میرا بچہ فلاں جگہ جا رہا ہے اور میں اس کے لیے اتنی ایفرٹ کر رہا ہوں. آپ کو کیا ملتا ہے اس سے؟ آپ تو خرچہ کر رہے ہیں. ہیپینس ملتی ہے. ہیپینس ملتی ہے. میرا بچہ پراسپیرس ہوتا ہے, وہ آپ پورے سال اس کی فیسیں بھرتے ہیں, وہ ایک دفعہ رزلٹ دکھاتا ہے اور وہی بندہ دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے. پوری زندگی آپ ایفرٹ کرتے ہیں فار سنگل رے آف ہیپینس کے لیے. تو ٹرپل ایچ ہو گیا, میں نے ناظرین کو اور آپ کو ایکسپلین کر دیا. اب آ جاتے ہیں ٹرپل پی پہ. ہم سب پین میں ہیں, بالکل, پرابلم میں ہیں, پینک میں ہیں. ہم پین پرابلم ہے یہی ہے نا. ہم ٹرپل پی سے نکل کے ٹرپل ایچ میں آنا چاہتے ہیں. ایسے ہی نا ہم سب. بالکل, یہ بات ہے. اور کچھ درمیان میں ہوں گے, کچھ پین میں ہے, کچھ ہیلنگ بھی ہے, کچھ پرابلم بھی ہے, کچھ ہیپینس بھی ہے, ایک گرے ایریا بھی ہوتا ہے نا. آدھی رات اچھی سوئے پہ اڑ گئے غم میں. صحیح, ایسا ہوتا ہے نا. بالکل ہوتا ہے.
اب اس کو ریپیئر کون کرے گا؟ ٹرپل پی سے نکال کے ٹرپل ایچ میں کہاں سے آئے وہ ہمارے پاس پارس پتھر کہاں سے آئے گا کہ ٹرپل پی پہ لگائیں تو وہ ٹرپل ایچ میں کنورٹ ہو جائے؟ وہ پارس پتھر کہاں ہے؟ وہ پارس پتھر ہے اسپریچول پیسنگ. جب آپ کی اسپرٹ پیس کرے گی تو آپ صحیح فیصلے کریں گے, صحیح چیز کو سمجھیں گے. کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا شروع میں, اسپرٹ طاقت ہے, صلاحیت ہے, سمجھ ہے اور احساس ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ 4 چیزیں مائنس ہو جائیں تو اس بندے کی زندگی میں کیا بچتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ناکامی, پرابلمس, پریشانیاں, ڈپریشن, انزائٹی, یہی بچتا ہے نا. تو اس حوالے سے میں نے 15 سال, آپ نے دیکھا نا کہ ایک اچھے زمانے میں میری بڑی پریکٹس تھی, آپ تو خود آتے تھے کہ وہ ایک لائنیں لگی ہوتی تھیں, آپ نے خود دیکھا ہے. آپ نے دیکھا 15 سال میں نے کتنا کم کر دیا کام. وہ اس لیے کہ میں نے 15 سال میں اپنا ایک لائف کا تھیسس بنایا اسی سبجیکٹ کے اوپر. جب میں باہر تھا نا علی, تو میں دیکھتا تھا کہ گوروں کے ساتھ میں نے کام کیا, اچھا وہ بڑی ایفرٹ کرتے تھے اور ہم بھی بڑی ایفرٹ کرتے تھے, لیکن میں دیکھتا تھا کہ یار لوگ مر جاتے ہیں, لوگ ٹھیک نہیں ہوتے. اچھا ایک بندے کے بارے میں میرے انگلش باس نے کہا کہ ہی از ناٹ فار کوڈ, ایک چیز ہوتی ہے. اچھا وہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا, میں نے اس کی فائل پہ نہیں لکھا. وہ اس کو رات کو کارڈیک اریسٹ ہوا اور اس کو ریسسیٹیٹ کرنا پڑا. اچھا اب جب ریسسیٹیٹ کیا گیا تو وہ آئی سی یو میں چلا گیا. میں آپ کو 20 سال سے زیادہ پرانی بات بتا رہا ہوں, اس زمانے میں ایک دن کا خرچہ 70,000 روپے تھا پاکستانی. صحیح. اور وہ 6 مہینہ بستر پہ رہا. لوگ مجھے روز دیکھتے تھے وہ کہ تمہاری وجہ سے نا یہ سب کچھ ہوا ہے. اچھا ایوری بڈی نیو کہ یہ اس کا انتقال ہو جائے گا. آپ کو میں بتاؤں علی, ایک ایسا وقت آیا وہ پیشنٹ اپنی ٹانگوں پہ چل کے گیا, تو می اینڈ مائی باس واز اسٹینڈنگ ٹوگیدر. تو اس نے مجھے دیکھا اور میں نے اس کو دیکھا, اینڈ وہ تھوڑا جھیپا اینڈ آئی اسمائلڈ, کیونکہ میں زیادہ مسلم فیتھ کا تھا. اب منا بھائی MBBS بن گئے. تو میں نے بہرحال یہ تمام چیزیں دیکھی, اور جس کے بارے میں ہمیں یقین ہوتا تھا کہ یہ بچے گا وہ مر گیا. صحیح. آپ سمجھ رہے ہیں. تو میں نے یہ کہا کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے, تو میں نے اس پہ تحقیق شروع کری. تو الٹیمیٹلی 15 سال میں آئی ہیو کانسیپچلائزڈ SRT, سیلف ریگولیٹری ٹیکنیک فار انر بیلنس اینڈ ہارمونی. یہ کتاب میری امیزون پہ بھی لگی ہوئی ہے. بالکل. اس کا چاہیں تو آپ لنک دے دیجیے گا ناظرین کو. بالکل, لنک بتا بھی دیں. جی. تو وہ ایک URL ہے, وہ آپ نیچے دے دیجیے گا تو وہ خود ہی کلک کریں گے تو اس پہ چلے جائیں گے. تو ایک پروگرام میں نے کانسیپٹ کیا جس کا نام ہے GCLP. صحیح. گائیڈڈ کانشیسنس لبریشن پروگرام. ہم نے اپنی روحوں کو قیدی بنا لیا ہے اپنے بیڈ سلیکشنس اور بیڈ چوائسیز کا اینڈ بیڈ ڈیسیجنس کا, اس لیے ہم پھنس گئے. اصل میں ہم مٹیریلائز بھی بہت زیادہ, وہی تو مٹیریل ہو گیا نا, بیڈ چوائسیز ہے نا. مطلب جہاں لائف کی انویسٹمنٹ کرنی تھی وہاں کی نہیں. مجھے کیا اچھا لگتا ہے, گھر, گاڑی, نوکر چاکر, اسٹیٹس, گن مین, 2 منزلہ گاڑی, یہی تو میری چوائسیز ہیں. تو اس کی وجہ سے میں ایک غلط ڈائمنشن میں گھستا چلا گیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ میں اس پہ نہیں جا رہا بہت ڈیٹیل میں, آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کا میرا پیشنٹ سرکل ہے. بہت سارے لوگ مٹھی بھر کے اینزولیٹکس کھاتے ہیں, مٹھی بھر کے ایسے کھاتے ہیں, پھر بھی کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب رات کو نیند نہیں آتی. وجہ کیا ہے کہ بیڈ سلیکشنز, بیڈ چوائسیز اینڈ بیڈ ڈیسیجنس, یہ اس کا آؤٹ کم ہے. صحیح. تو اب اس کو کیسے, اچھا وہ سمجھ گئے, اپنی لائف گزار کے سمجھ گئے کہ یار اس کو چھوڑنا چاہیے, چھوڑ نہیں پاتے. تو گائیڈڈ کانشیسنس لبریشن پروگرام, یہ خود آپ کو بتا رہے GCLP کہ یہ کیا آپ کو ہیلپ کرے گا. تو یہ وہ چیز ہے جس کے لیے, اسی کے لیے ہم نے وہ اسپریچول پیسنگ کا ایک سیٹ اپ بھی ہے جس میں آپ بھی ایک ممبر کے طور پہ ہوتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہمیں سیکھنی ہے, اسکل سیکھنی. ہمیں نہیں آتی, ٹھیک ہے نہیں آتی, یہ کوئی گناہ نہیں ہے, سیکھ آ سکتی ہیں. اگر ہم نے سیکھا نہیں تو یہ گناہ ہے.
میں لوگوں سے کہتا ہوں گناہ کرنا کوئی بری بات نہیں, ہو جاتا ہے گناہ, معافی نہ مانگنا نہیں, گناہ پہ کھڑے ہونا اچھا یہ گناہ ہے, گناہ کو ریپیٹ کرنا یہ گناہ یہ گناہ ہے, گناہ کو ڈیفینڈ کرنا یہ گناہ ہے, گناہ کو ڈیفائن کرنا یہ گناہ ہے, گناہ کو ایڈورٹائز کرنا یہ گناہ ہے, اور گناہ کی ریمیڈی نہ سیکھنا گناہ ہے. بالکل. تو نالائقی یہ نہیں ہے کہ نالائقی ہو گئی, ہو گئی نا, اب سیکھ لو. تو اپنے اندر کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے ہمیں, اپنے اندر وہ اسکلز لے. ابھی اس وقت کا جو دور ہے نا, اس میں جس کے پاس اسپریچول اسکلز ہوں گی نا, آپ بتائیں ایموشنل انٹیلیجنس پہ بہت زور ہے. ایموشنل انٹیلیجنس کی جو بیسز ہے نا, وہ بھی آگے چل کے کریں گے بات. ہاں وہ آپ جب آئیں گے تو پھر بات کر لیں گے اس بات. چلیں ٹھیک ہے. تو یہ تمام چیزیں وہ کیپیسٹی بلڈنگ ہے جو ہم کریں گے تو ہم زندگی کے اندر پراسپیرس ہوں گے. ڈاکٹر صاحب گفتگو بڑی زبردست چل رہی ہے. اب ذرا یہ بتائیں, ظاہر سی بات ہے انسان کی زندگی میں مشکلات پیش نہ, ایسا ہو نہیں سکتا, مسائل آتے ہیں, مشکلات آتی ہیں, یہ ہر انسان کے ساتھ جڑا ہے. روحانیت اب اس معاملے میں کیا رول پلے کرتی ہے؟ علی, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ اپنے ناظرین کو دے دیا ہے پچھلے والے سوالوں میں. میں اس کی سمری دیتا ہوں, اب اس اینگل سے دیتا ہوں کہ یہ آپ کا سوال آسانی سے آنسر ہو جائے. صحیح. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے کہا نا, میں نے کہا تھا پی پرابلم, پین اینڈ پینک. بالکل. یہ ہماری زندگیوں میں آگ لگی ہوئی ہے. اچھا, یہ جو ٹرپل پی سنڈروم جسے میں کہتا ہوں نا, اس کو میں نے نام ہی ٹرپل پی سنڈروم رکھا. سنڈروم ایک خاص ورڈ ہوتا ہے میڈیکل کا. یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو سمجھ ہے نا, وہ سمجھ کمپرومائز ہو گئی ہے. جو ریئل ہے اس کو ہم مس کر جاتے ہیں, اور جو ایلوژن ہے اس کو ہاتھ رکھ لیتے ہیں اس کے اوپر. یہ ذرا سی بھاری سی بات ہے, لیکن سچ کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا زور تو لگانا پڑتا ہے. تو جب ہم نے ریئلٹی کو چھوڑا, یعنی سچ کو چھوڑا, اور ہم نے جھوٹ کو پکڑا, میں اس کو عام تو اس کے نتیجے میں تباہی آتی ہے. صحیح ہے. تو اب طے کیا ہوا کہ آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ زندگیوں میں جن کی تباہیاں ہیں وہ زندگی کے اندر ان کی زندگیاں جھوٹ پہ کھڑی ہیں. بالکل, یہ تو ہے. رشوت کیا ہے؟ جھوٹ ہے. بالکل. بے ایمانی کیا ہے؟ وہ بھی جھوٹ ہے. جھوٹ ہے. عیاری کیا ہے؟ جھوٹ ہے. مکاری کیا ہے؟ جھوٹ ہے. ہے نا. تو آپ دیکھیں عیار, مکار, جھوٹے, فریبی, راشی, ان کی زندگی, آپ تو مجھ سے زیادہ لوگوں سے ملتے ملاتے ہیں, ایکچوئل لائف میں دیکھتے ہیں, آپ نے ان کی زندگیوں میں خوشیاں دیکھی ہیں, نوٹ بہت دیکھے ہوں گے. بظاہر خوشی ہوتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں نا اندر سے ایک دکھ بھری داستان ہے. اندر سے سب ٹوٹے ہوئے اور روتے ہوئے ہوتے ہیں. بالکل. آپ کا, میرا بھی شعبہ ایسا ہے کہ جس میں لوگ دل کھولتے ہیں, اور آپ بھی بہت سارے لوگوں سے ملتے ملاتے ہیں. تو جو جھوٹ پہ بھی عمارت کھڑی ہوتی ہے نا, وہ بظاہر خوبصورت ہوتی ہے لیکن اندر سے بالکل فارغ ہوتی ہے, کھوکھلی ہوتی ہے, دیمک زدہ ہوتی ہے نا. بالکل. جبھی تو یہ جو جن لوگوں کی زندگیاں جھوٹ پہ کھڑی ہوتی ہے نا, وہی تو اینزولیٹکس کھاتے ہیں, وہی تو اینٹی ڈپریسنٹس کھاتے ہیں, وہی تو شراب پیتے ہیں, وہی تو چرس پیتے ہیں. نارکوٹکس کیوں یوز کرتا ہے آدمی؟ نارکوٹکس ایک اسکیپ ڈور ہے. ابھی میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا, اب میں اس بات کو دہرانا نہیں چاہ رہا ناظرین کا, لیکن آپ کو برین کے اندر باقاعدہ ریسپٹرز ہوتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. جو ٹرینکولائزر ریسپٹرز ہوتے ہیں, جو اینڈورفنز ہوتے ہیں, جو آپ کو فیل گڈ پہ لاتے ہیں. تو جن لوگوں کی زندگی کے اندر جھوٹ ہوتا ہے نا, تو وہ فیل گڈ کو لاتے ہیں چرس پی کے, شراب پی کے, ہیروئن پی کے, ڈانس دیکھ کے اور دیگر چیزیں کر کے. وہ اپنے آپ کو فیل گڈ پہ لاتے ہیں تاکہ ان کے انڈورفنز ریلیز ہوں, تاکہ ان کا موڈ بہتر ہو. لیکن اس کے بعد جب وہ نشہ اتر جاتا ہے تو بیچارے وہیں کھڑے ہوتے ہیں. راجہ اندر کا جو باغ تھا وہ نشے کے ساتھ ڈوب جاتا ہے, پھر وہی اپنی کالی زندگی انہیں نظر آتی ہے, وہی صبح وہی شام ہوتی ہے. آپ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ بالکل. اچھا, اب آپ کا جو سوال ہے نا کہ جی کیسا ہوگی بہتری آئے گی, ہمیں سچ پہ آنا ہے. یہ ڈیسیجن ہو گیا, جھوٹ کی زندگی چھوڑنی ہے اور سچ پہ آنا ہے. ایک ڈیسیجن, ایک سلوشن یہ ہے کہ جھوٹ کی زندگی چھوڑنی ہے. یہ 50% ڈیسیجن ہے.
50% ڈیسیجن یہ کہ ہمیں سچ کی زندگی پہ آنا ہے. صحیح. سچ کیا ہے؟ سچ ہی زندگی ہے, سچ ہی روح ہے, سچ ہی اسلام ہے, اور سچ ہی حق ہے, سچ ہی اللہ ہے. بے شک. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ کاسکیٹ سمجھ آئی؟ تو آپ کو سچ پہ آنا ہے. آپ سچ پہ آ گئے تو ٹرپل ایچ پہ آ جائیں گے. اب ہیلنگ بھی ہوگی, ہیلتھ بھی ہوگی, ہیپینس بھی ہوگی, جوائے بھی ہوگا, پلیجر بھی ہوگا. آپ سوکھی روٹی کھائیں گے, آپ سوکھی روٹی کھائیں گے اور آپ کو پلیجر آئے گا. جب ہم چھوٹے تھے تو یہ مثل بھی بڑی مشہور تھی نا کہ بھائی یہ روکھی سوکھی کھا کے بندہ بڑی چین کی نیند سوتا ہے, سچ بولتا ہے ہمیشہ, کوئی دو نمبر ہی نہیں کرتا ہے. جو ہی معاشرہ مٹیریلسٹک ہوا مسائل بھی بڑھتے گئے. ایلوژن میں چلے گا نا, بالکل ایلوژن میں چلے گا نا. میرے والد صاحب مرحوم اللہ انہیں غریق رحمت کرے, ان کا کبھی قصہ میں اپنے یہ بھی سننے والا ہے ان کے انتقال کا اور ان کا سب کچھ جو ہے نا. تو میرے والد صاحب کو انٹائٹلمنٹ تھا جب وہ جاب پہ تھے, بات آئی لینڈ میں 4000 گز کی کوٹھی تھی. اچھا, تو یہ قصہ ویسے آپ نے پہلی دفعہ مجھے سنا رہے ہیں ابھی. ہاں, بس اس کا میں تھوڑا حصہ سناتا ہوں آپ کو جو ریلیونٹ ہے. صحیح. تو ایک اتفاق سے کسی کام کے سلسلے میں ابو کے ساتھ, والد صاحب مرحوم کے ساتھ, مجھے اس علاقے میں جانے کا موقع ملا والد صاحب کے ساتھ جب وہ حیات تھے. تو انہوں نے ایسے چلتے دیکھا, کہنے لگے یہ دیکھ رہے ہو سامنے؟ میں نے کہا ہاں یہ گھر ہے. کہہ لگے یہ انٹائٹلمنٹ ہے میرا. اچھا. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا انٹائٹلمنٹ ہے یہ. تو میں نے کہا بھائی ہم اس گھر میں کیوں نہیں اچھا کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ میں ایک دم سے I was student, I was shocked. پھر بتانے میں مزہ آتا ہے نا, 4000 گز کی کوٹھی. اچھا اچھا وہ ہنسے. یہ میں آپ کو آپ کے بات کا جواب دے رہا ہوں اپنے والد سے, اپنے ذاتی ایکسپیرینس سے. بالکل شیئر کریں. تو کہنے لگے کہ اس کے اندر خانسامہ بھی ہے, ڈرائیور بھی ہے, 3 مالی ہیں, اور اب وہ میرا نا اب میرا امتحان لے رہا ہے. صحیح, اندر کی بات آنی چاہیے. میں نے کہا بھائی تو کیوں نہیں جا رہے ہم اس گھر میں؟ آپ سمجھے ایک چھوٹی عمر کا بچہ, نوجوان بچہ, لڑکا, ان ایکسپیرینس, آپ اس کا باپ اس کا اشتیاق بڑھا رہا ہے. ساری مطلب زبردست قسم کی چیزیں دکھا دی, کوٹھی دکھا دی, اویل نہیں کر سکتے. کہہ لگے انہوں نے یہ جواب دیا نا یار, وہ آپ کی بات کا جواب تھا. کہہ لگے یار دیکھو آصف بیٹا, میں ان کا ایک ہی بیٹا, صحیح, اکلوتا بیٹا. کہہ لگے بیٹا میں تمہیں اس گھر میں لے آؤں, لیکن اب وہ سنجیدہ ہو گئے. اب وہ میری, انہوں نے جو مذاق والا فیس تھا نا وہ ختم, اب تربیت آ گئی. کہہ لیں بیٹا میں آپ کو اس لیے نہیں لاتا کہ جب میں ریٹائر ہوں گا نا تو آپ 120 گز کے مکان میں واپس نہیں جا سکو گے. بالکل. اور آپ چونکہ اکوموڈیٹ نہیں ہو سکو گے تو مجھے رشوت لینا پڑے گی. آپ کو ریٹائرمنٹ سے پہلے کم سے کم 2000 گز کا مکان بنا کے دینا پڑے گا. بیٹا میں آپ کو اس آزمائش سے نہیں گزاروں گا اور اپنے آپ کو بھی نہیں گزاروں گا. تمہارا باپ رات کو اپنی مرضی کی نیند سوتا ہے. زبردست. دیٹ واز ہز پنچ لائن. بہترین. آپ سمجھے؟ ہمارے پاس اصل میں یہی تو پیرنٹل گائیڈنس ہوتی تھی پہلے. تو اب when he died, مطلب آپ اندازہ لگا لیں کہ میں مطلب وہ کیا پوسٹ ہوگی اور اس پہ کتنے قسم کے, آپ کا کردار بھی یقیناً میرے سامنے ہے. تو وہ چیز اور آپ نے وہ 120 گز کا مکان دیکھا ہوا ہے. بالکل بالکل. آپ وہاں پہ بارہا آ چکے ہیں. یہ والد صاحب, اور اسٹیٹس کیا تھا اور کتنا وہ کما سکتے تھے الٹے ہاتھ سے. ہی ریجیکٹڈ آل دا منی. اور جب وہ, خیر میں آپ کو بس میں اتنا سے ایک سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دربار میں جب بلایا تو بس ایک چیز بتا کے پھر میں کسی اور وقت اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا, اس کا روحانی آسپیکٹ بتاؤں گا. میرے والد صاحب کہتے تھے تو میرے مرتبے کو نہیں جانتا. تو میں بڑا کہتا تھا, میں نے کہا یار یہ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, میں آپ کی ایک اکلوتی اولاد ہوں. وہ کہتے تھے تم مجھے نہیں جانتے. میں کہتا تھا میں تو آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں, آپ کون ہیں. لیکن ان کا جو درجہ تھا نا, اس کے آخری ایک پنچ لائن دے کے اگلے سوال پہ چلتے ہیں. علی مکے میں مدفون ہے صحابہ کے ساتھ. ماشاء اللہ, زبردست, سبحان اللہ. تو میں نے اپنی والدہ سے کہا, میں نے کہا جو میرے والد نے ساری زندگی چھوڑا تھا نا
اللہ نے آخرت پروفٹ کے ساتھ دے دیا. بالکل. وہ کیا ہوا تھا سین وہ کسی اور وی لاگ پہ مجھ سے آپ بالکل پوچھیے گا انشاءاللہ پھر پوچھیں تو گے. میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا. اگلا سوال. چلیں اب اگلا سوال تھوڑا مزیدار قسم کا ہے. روحانیت کسی توڑ وڑ کے بھی کام آتی ہے؟ اوف, مجھے آپ سے اسی سوال کا خوف تھا, ہے نا. وہ کچھ اب زیادہ یہ آپ اپنے ذہن میں جو توڑ لے لیں, میں تو ایک جنرل توڑ کی بات کر رہا ہوں. ارے توڑ مشکلات بھی لے سکتے ہیں. مجھے بتایا توڑ ہمارے معاشرے میں روحانیت اور توڑ سے کیا مراد. چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آتا ہے ہمارے آڈینس کے, تو دیکھیں ہمارے ویورز کے دماغ میں کیا آ رہا ہے اس وقت. ایک جنرل جو توڑ ہوتا ہے نا کہ بھائی وہاں چلے جاؤ, وہ بڑے روحانی ہیں, وہاں پہ ان مسئلے کا توڑ ہو جائے گا. میں نے ایک تو جنرل جو ہے نا وہ ایک ورڈ یوز کیا ہے توڑ. اب آپ اس کو جس بھی چاہے پرسپیکٹیو میں لے لیں. دیکھیں خیر میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں کہ اصل میں میرا ٹارگٹ کیا ہے. ٹارگٹ یہی ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ اپنے اس کے اوپر جن چڑھ گیا, اس کے اوپر جو ہے جی مسائل آئے ہوئے ہیں, کوئی جو ہے نا سایہ آ گیا ہے, یا اس وقت جو ہے وہ پھیرے میں آیا ہوا ہے, یا اس کا نصیب اس وقت اچھا نہیں ہے, گردش میں آیا ہوا ہے. یہ ایک عمومی جو ہے نا ورڈز ہیں جو ہمارے معاشرے میں انٹرچینج ہوتے ہیں. بالکل ایسے انٹرچینج ہو رہے ہوتے ہیں. ہاں ایسے ہی ہے. اس پر کیا روحانیت جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ روحانیت کا تعلق انسان کی زندگی سے. صحیح. یہ ہم نے شروع میں جب اپنا اوپننگ کری تھی ڈسکشن کی, میں آپ کو بتا دیا تھا نا, روحانیت پہ زندگی کھڑی ہے. روح اور روحانیت جب چلے جاتے ہیں تو موت آ جاتی ہے. صحیح ہے نا. اچھا اس کے اندر ہماری جو زندگی کے مسائل ہیں نا علی, وہ دو طرح کے ہیں. وہ کون کون سے؟ ہاں آپ میری جسم کو دیکھ رہے ہیں؟ بالکل دیکھ رہے ہیں نا. آپ کو میری آواز نظر آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی. آواز کہاں پر ہے؟ میٹا فزیکل ہے. صحیح. یو کین سینس مائی وائس بٹ یو ول ناٹ سی مائی وائس. ایگزیکٹلی. ایسا ہو گیا. تو زندگی کا قیام کے ابھی ہمارے دو ڈائمینشنز میں اور آپ دیکھ رہے ہیں. آپ میری روح نہیں دیکھ رہے, میں آپ کی روح نہیں دیکھ رہا. صحیح. چلو مان لیا. لیکن دو ڈائمینشنز تو میں اور آپ اپنے ایکسچینج کر رہے ہیں نا. فزیکل میں دیکھ رہا ہوں, اور آپ کے سوالات جب سن رہا ہوں تو آپ کا یہ میٹا فزیکل ڈائمینشن مشتق آ رہا ہے. صحیح. تو زندگی کے بھی مسائل دو طرح کے ہیں, میٹا فزیکل ہیں اور فزیکل ہیں. اچھا ٹھیک ہے. میٹا فزیکل کون سے ہیں؟ میٹا فزیکل اس کے اوپر کبھی یہ موقع ملا تو الگ سے ایک پوڈ کاسٹ کریں گے. بالکل. میں صرف کے بہت سارے پوڈ کاسٹ ہوں گے آپ کے ساتھ. ہلکا سا ٹچ دے کے آگے جا رہا ہوں. ایک چیز آپ نے سنی, استجراج سنا ہے کبھی آپ نے یہ لفظ استجراج؟ نام سنا ہے اچھا, لیکن اچھا معنی نہیں پتا. ہاں استجراج, سحر تو سنا ہے نا, اور جنات. بالکل. اچھا اس کے ساتھ بد نصیبی. بالکل. یہ آپ نے تمام الفاظ, یہ تو جملے یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو میٹا فزیکل انفلوئنسز ہیں آن ہیومن لائف, اور یہ ٹرو ہیں. اچھا. سورہ جن موجود ہے. بالکل. اب آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ ملائکہ دو بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین, آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ صحیح ہے نا. تو میٹا فزیکل انفلوئنسز تو آپ کے دو تو کندھے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کرامن کاتبین. صحیح. ٹھیک ہے نا. اسی طرح وسواس اور ملہم ہوتے ہیں. یہ ایک بالکل ڈفرنٹ سیٹ آف انفارمیشن ہے. وسواس, ملہم, کرامن کاتبین, جنات, استجراج, سحر, نظر, حسد, یہ مختلف ڈائمینشنز ہیں میٹا فزیکل پاورز کے. یہ تمام کی تمام پاورز جو شیاطین ہیں, سحر, شر, استجراج, نظر, سحر, جو بھی یہ تمام, یہ سب نگیٹو انرجیز ہیں, اور یہ واقعتاً انسان کی زندگی پہ اثر انداز ہوتی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اب اس کا ہم علاج کہاں سے لائیں؟ ہمیں اپنی اسپریچول پیسنگ کو بڑھانا ہے. یہ انہی پہ حملہ آور ہوتی ہیں اور انہی کو رگڑ میں لاتی ہیں جن کی اسپریچول پیسنگ کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کا توڑ انسان خود ہی جو ہے وہ کریٹ کرے گا. جی جی اصل چیز یہ ہے. جی کیسے, وہ پھر اور کبھی ہم ڈسکس کر لیں گے. لیکن آپ کے اندر اللہ نے وہ تمام پوٹینشیل رکھ رہا ہے. کہ میں آپ کو بتاؤں علی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ تمام اسکلز دی ہیں, تمام طاقتیں دی ہیں, تمام صلاحیتیں دی ہیں, تمام کیپیسٹیز دی ہیں جن سے انسان ان تمام چیزوں سے نبرد آزما ہو سکتا ہے. صحیح. یہ تمام صلاحیتیں ہیں. آپ جب پیدا ہوئے تھے تو آپ کو لکھنا آتا تھا؟ ویسے بائی دا وے نہیں آتا تھا نا, لیکن لکھنے کا پوٹینشیل تھا. بالکل لکھنے کا پوٹینشیل تھا.
تو آپ کو کسی نے سکھایا, وہ پوٹینشیل سامنے آ گیا, آپ اچھا لکھنے لگے. آپ بچپن میں بول سکتے تھے نہیں, آپ کو بولنا سکھایا گیا. وہ پوٹینشیل تھا بولنے کا, جب سکھایا تو آپ نے سیکھ لیا. اسی طرح آپ کے اندر روحانی پرواز کی صلاحیت ہے, لیکن آپ کو کبھی آج تک کسی نے سکھایا نہیں ہے. تو پھر سیکھیں گے کیسے؟ ہاں, یہ زبردست بات کری آپ نے, سیکھیں گے. توڑ نکالنا ہے نا. ہاں, سیکھنا پڑے گا, ٹیچر چاہیے اس کے لیے. تو اب یہ ٹیچر کا ایک مسئلہ ہے نا, ہاں, کیونکہ آپ کوئی ٹیچر بتائیں گے, دوسرا کوئی ٹیچر بتائے گا, تو آپ ایگزیکٹلی بتائیں ٹیچر کیسے ملے گا؟ دیکھیں ٹیچر صرف وہ ہوتا ہے جس کو, دیکھیں میں آ رہا ہوں کہ دیکھیں روحانیت کا جو تعلق ہے نا, ایک چیز میں اور بڑی واضح کر دوں, روحانیت کا تعلق ہے پاکی سے. کیونکہ میں نے آپ کو سچ, روح, سچ, روحانیت, روح, حق یعنی اللہ, اور اللہ سبحان ہے. بے شک. ٹھیک ہے نا, تو آپ کا ٹیچر پاک ہونا چاہیے. اگر ٹیچر ہی پاک نہیں ہے تو سب فارغ ہے نا. سمجھ, پاک سے مراد, پاک سے مراد وہ قلبی طور پہ خود پاک ہو. اب ہماری بات ڈریگ ہو جائے گی, صحیح, وہ پھر کسی اور بات. تو ابھی آپ صرف, آپ کا سوال جو تھا نا, تو میٹا فزیکل پاورز کا بھی توڑ ہے روحانیت میں, اور فزیکل پرابلمس کا بھی توڑ ہے. آپ کو میں ایک بڑی کبھی دوبارہ موقع ملتا ہے تو میں بتاؤں گا واٹ دا سائنس سیز. ایک تو میٹا فزیکل تو میں نے آپ کو سب بتا دیا, اب میں آپ کو فزیکل پہ لا رہا ہوں. ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن, اسکیمک ہارٹ ڈیزیز, سیریبرو واسکولر ایکسیڈنٹس, پیرالسس, کڈنی فیلیئرز, میں آپ کو اس طرف لے کے آ رہا ہوں. میڈیکل کی بیماریوں پہ لا رہا ہوں, ہے نا. فزیکل پرابلمس, ریلیشنل پرابلمس, اس کا اس سے پھڈا ہو گیا, میاں بیوی سے نہیں مل رہی, اس نے جی تم تو بہت گڑبڑ آدمی ہو, تم بھی گڑبڑ ہو, جتنا میں گڑبڑ ہوں اتنا تم بھی گڑبڑ ہو. ہوتے ہیں نا ریلیشنل کنفلکٹس ہوتے ہیں, بالکل, ہے نا. تو اس میں سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر آپ اپنے ایموشنس کو ریگولیٹ کر لیں تو آپ کا جو برین ہے وہ پازیٹیو ہیلنگ کیمیکلز بنانے لگتا ہے. صحیح. باڈی کے اندر اللہ تعالیٰ نے, اب تھوڑا سا میڈیکل کا ٹچ آئے گا, معذرت کے ساتھ ویورز کو, لیکن بتانا پڑے گا. میں آپ کے سامنے ایک چیز, ایک کیمیکل جو جسم خود بناتا ہے, اس کا نام ہے TNF الفا, ٹیومر نیکروسس فیکٹر الفا. آپ کی کیا سمجھ میں آیا سے؟ ٹیومر نیکروسس, نیکروسس کہتے ہیں پھوڑ دینے کو, توڑ دینے کو, ختم کر دینا. ایک TNF وہ کیمیکل ہے جو کینسر کو اڑا دیتا ہے باڈی میں. اچھا. TNF الفا. ایک ہے NK سیل, یہ آپ کی باڈی میں ہوتے ہیں, نیچرل کلر سیل. یہ جتنے انفیکشنز ہوتے ہیں ان کو اڑا دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اندر پوری فارمیسی رکھی ہے, اس فارمیسی کو ہم یوز ہی نہیں کرتے. صحیح. وہ یوز ہمیں سیکھنا ہے. ہم ایک بہت ہی ہلکا سا ٹچ دے کے پھر ایک پوڈ کاسٹ کا شاید موضوع نکلا ہے, ہم آج کا انسان مرنے کے لیے کھا رہا ہے. ایگزیکٹلی. ویلیو آف منی مل جائے بس, ویلیو آف ٹیسٹ مل جائے, یا ویلیو آف ٹیسٹ مل, ویلیو آف ٹیسٹ مل جائے, باقی سب جائے زندگی بھاڑ میں. اس کے بعد کینسر ہو ہمیں قبول ہے, ڈائبٹیز ہو ہمیں قبول ہے, ہم ڈریگ ہو جائیں گے. تو میں اس کو, تو مقصد روحانیت ایموشنس کو کنٹرول کرتی ہے اور ایموشنس کے ذریعے پورے سسٹم کو کنٹرول کر لیتی ہے, اور پازیٹیو جو آپ کے ہیلنگ ایجنٹس ہیں نا اس کو ریلیز کرانے میں مددگار ہے. یہ سائنس کا ریفرنس دے کے بات کر رہا ہوں. میٹا فزیکل کا الگ دے دیا, فزیکل کا الگ دے دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ روحانیت ہی اس وقت کی ریکوائرمنٹ ہے. ہمارے اندر روحانیت نہیں ہے, اس لیے ہم زندگی میں بھی پٹ رہے ہیں, صحت میں بھی پٹ رہے ہیں, رشتوں میں بھی پٹ رہے ہیں. صحیح ہے نا, اور تلاش کر رہے ہیں اس کو کہیں اور. ایسا نہیں کرنا ہے ہمیں. سمجھ, آج کا جو آدمی ہے نا, یہ پتہ ہے یہ جو بچے پیدا ہوئے ہیں نا, ان کو سینچورین چلڈرن کہا جاتا ہے. اچھا. یہ جو 2000 کے بعد پیدا ہوئے ہیں, ان کی ایکسپیکٹڈ لائف پتہ ہے وہ کتنی ہے؟ کم ہو گئی ہوگی, انڈر 60 ہوگی. نہیں بھائی صاحب, 100 سال. اچھا, زیادہ ہو گئی ہے جی, 100 سال ایکسپیکٹڈ جو پروجیکٹڈ ان کی ایج ہے نا. تو آج ہم نے, میں اور آپ تو سینچورین نہیں ہیں, آپ تو 2000 سے پہلے پیدا ہوئے نا, میں بھی پہلے نہیں, لیکن ہم نے اپنے بچوں کو تو تیار کرنا ہے نا. دیکھیں اگر ان کی زندگیاں اتنی ہیں, آپ مجھے بتائیں اگر وہ ڈیویٹڈ رہے تو وہ 60 سال مریض بن کے گزاریں گے.
کیا ہم اپنے پیچھے یہ لیگیسی چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں؟ نہیں. ہیں دیکھیں ہم نے تو اپنے وقت پہ ایگزٹ لے لینا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن پراؤڈلی ہونا چاہیے, خوشی کے ساتھ ہو. کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں نا, ہے نا, لیگیسی چھوڑ کے جائیں نا پیچھے آپ اپنے, اور اچھی چھوڑ کے جائیں, اور اچھی پازیٹیو لیگیسی ہوتی پازیٹیو ہے. وہ تو ورنہ تو کرائم چھوڑ کے جائیں گے آپ. لوگ کہیں گے خس کم جہاں پاک. بالکل. ورنہ تو یہ سننے کو نہ ملے نا, کوئی ہمارے جنازے پہ آئے اور کہے کہ خس کم جہاں پاک. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا. میں کہتا ہوں کہ آنریبل زندگی نہ ہو, آنریبل موت ضرور ہو, کیونکہ موت جو ہے نا آفٹر لائف کو ڈیسائیڈ کرتی ہے. موت آفٹر لائف کو ڈیسائیڈ کرتی ہے, آنے والی زندگی کو. اگر جس کی موت اچھی ہے نا اس کی قبر بھی اچھی ہے, جس کی موت اچھی ہے. بالکل. موت اچھی ہونے کے اپنی ڈیفینیشنز ہیں, یہ نہیں کہ وہ بہت, اس کی اپنی ڈیفینیشن ہے, کرائٹیریا ہیں. جس کی موت اچھی اس کی قبر اچھی, جس کی قبر اچھی اس کا حشر اچھا, جس کا حشر اچھا اس کی زندگی اچھی. مزے ہی مزے. تو ہم اپنے پیچھے وہ لیگیسی چھوڑ کے جائیں. اچھا چلیں اب ذرا اور آگے بڑھتے ہیں. یہ روحانیت اسپیسیفک اسلام سے ہی ریلیٹ کریں گے یا ہر مذہب کے اندر کہیں نہ کہیں یہ ایلیمنٹ پایا جاتا ہے؟ اس کا مختصر سا جواب یہ ہے علی, کیونکہ یہ بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے, اور پھر اس کو کسی اوور ویو تو دے دینا. ہاں, روحانیت کا کانسیپٹ ہر مذہب میں موجود ہے. صحیح. کیونکہ ہر مذہب میں, اسلام میں مکمل سچ موجود ہے. اسلام میں مکمل سچ موجود, مکمل سچ موجود ہے, باقی جگہ تھوڑا تھوڑا ہے, تھوڑا تھوڑا ہے. تو آپ کا آنسر مل گیا. اس تھوڑے سچ میں روحانیت کو سب مانتے ہیں. جوش کبالہ کا نام سنا آپ نے؟ سنا ہے بالکل. کبالسٹک پریکٹسز ہوتی ہیں نا, جوس کے اندر ہوتی ہیں. اسی طرح کرسچینٹی کے اندر اپنی ہوتی ہیں. اسی طرح ہندوازم میں اپنی پریکٹسز ہیں, بدھسٹ اپنے طور پہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کیا پریکٹسز ہیں وہ آج میں سمجھتا ہوں وہ ہمارا پوائنٹ آف ڈسکشن نہیں ہونا چاہیے. پھر کبھی موقع ملا تو میں آپ کو وہ ان کی ویلیوز بتاؤں گا, اور پھر ہم اس کو اسلام سے کمپیئر کرتے ہیں. پھر وہ ایک ہارڈ کور ڈسکشن ہوگا. صحیح. تو آپ کا سوال کا جواب یہ ہے کہ جی روحانیت کا کانسیپٹ ہر مذہب میں موجود ہے. صحیح. کسی نہ کسی شکل میں ہے, کسی نہ کسی جہت میں ہے. اسلام کے اندر ہمہ جہت ہے. صحیح. ہمہ جہت سمجھتے ہیں نا؟ بالکل. تمام جہتوں میں ہے, ہر ڈائمنشن کا ہے. دوسرے مذاہب میں ایک جہت, ایک آسپیکٹ, ایک ڈائمنشن, دوسرا کو پتہ ہی نہیں ہے. صحیح. یہ چیز. اچھا, ایموشنل انٹیلیجنس کی اب ذرا بات کر لیتے ہیں. روحانیت کا کیا کردار ہوتا ہے اس میں؟ اس میں صرف روحانیت ہوتی ہے. اچھا, ایموشنل انٹیلیجنس ہے روحانیت خالی؟ دیکھیں میں بتاؤں, جب میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا, میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو پہلا سوال ہوگا نا, ہر سوال کا جواب اسی فنڈامنٹل سے. میں نے بتا روح طاقت ہے, بالکل, صلاحیت ہے, سمجھ ہے, اور احساس ہے. احساس, ایموشنز آ گئے. احساس جب پیش کرتا ہے تو خیال پیدا ہوتا ہے, اور خیال جب پیش کرتا ہے تو جذبہ پیدا ہوتا ہے. صحیح. اب آپ الٹا سوچ لیں, جذبہ, خیال, احساس, روح, تو اس کا سرچشمہ کیا بنا جذبے کا؟ روح. تو ایموشنل انٹیلیجنس از دا ایکسپریشن. جیسے میرے ذہن میں ایک بہت اچھی تصویر ہے, میں نے اس کو قلم کے ذریعے اسکیچ پہ اتار دیا, کینوس پہ اتار دیا, تو اس کی اصل کیا بنی؟ اس کی اصل تو میں بنا. میں تھا تو میں نے تصویر بنائی. روح ہے تو جذبہ ہے. تو ایموشنل انٹیلیجنس از دا ایکسپریشن, آؤٹ کم, آؤٹ پورنگ آف یور اسپریچول پیسنگ. تو اسی لیے پوری دنیا میں آج کل جو جابز ہیں نا, آئی کیو کے بیس پہ نہیں دی جا رہی نا, آپ کو پتا ہے نا یہ بات؟ بالکل. آئی کیو, ای کیو کے بیس پہ دی جا رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر وہ اسپریچول کیپیسٹیز دیکھ رہے ہیں. آپ کو میں ایک بڑی زبردست بات بتاؤں, اور اپنے ناظرین سے بھی کہتا ہوں کہ وہ اس کو ضرور سرچ کریں جا کے اس پوائنٹ کو. وہ ہے ورک پلیس اسپریچویلٹی. یہ کی ورڈ ڈالیں, ورک پلیس اسپریچویلٹی. آپ کہیں گے بھائی یہ تو دنیا ورک پلیس اسپریچویلٹی پہ شفٹ ہو. وہ کہہ رہے ہیں جہاں پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں, آپ چینل پہ کام کر رہے ہیں, آپ کیمرہ مین ہیں, آپ گاڑی چلا رہے ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ ایک پیون ہیں, آپ جنرل مینیجر ہیں. صحیح. ورک پلیس اسپریچویلٹی, جب آپ کا انٹرویو ہوتا ہے نا
تو اس میں کچھ ہڈن کوشچنز ہوتے ہیں. یہ جو بڑے بڑے اپوائنٹمنٹس ہوتے ہیں نا, تو اس کی ایک خاص طرح کے کویشچنرز ہوتے ہیں. اس میں وہ آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس اور ورک پلیس اسپریچولیٹی کے اسکلز اور ایٹریبیوٹس کو دیکھتے ہیں صحیح. اور آپ کو جاب دے دیتے ہیں. میں جب پہلی مرتبہ باہر گیا نا, میں آپ کو اس میں ایک چھوٹا سا اپنا واقعہ سناتا ہوں. تو نکولس ووڈ ہاؤس, ہی واز اے ویری نائس پروفیسر, 7 فٹ کا آدمی, اچھا. او ہو, مطلب انگلش, مطلب ایک بہترین انگلش کیریکٹر, لرنڈ آدمی. تو ایک دن میں اس کے ساتھ راؤنڈ کر رہا تھا, تو اس نے مجھ سے کہا, میں نے اس سے کہا, میں نے کہا پروفیسر, میں نے کہا پروف, آئی ڈونٹ تھنک دیٹ آئی ایم فٹ فار دس جاب, بیکاز آئی تھنک موسٹ آف دا ٹائم یو آر اسپینڈنگ یور ٹائم ان کورونری کیئر یونٹ اینڈ آئی ہیو ویری لٹل انسائٹ. کیونکہ میں اس وقت بالکل نیا گریجویٹ تھا, تو میں اس کو بتایا تھا, میں نے کہا جی مجھے لگتا ہے کہ آپ اتنے بھاری بھاری کیسز مجھے دکھا رہے ہیں, تو پتہ نہیں میں ان کو ہینڈل کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا. مطلب ایک فریش گریجویٹ کے لیے ایکیوٹ مائیوکارڈیل انفارکشن, ہارٹ اٹیکس, یعنی ٹرشری لیول کے کیسز. اب ظاہر سے ہم فریش گریجویٹ, وہ پروفیسر, اور ہم دیکھ رہے ہیں. اس نے مجھے ایک بڑی زبردست بات کری, وہ بات مجھے بہت بعد میں سمجھ میں آئی. اس نے کہا, ویل ڈاکٹر آصف, لیٹ می کلیئر 1 پوائنٹ. میں نے کہا یس پروف. کہنے لگے, اس نے کہا کہ یار ہمیں نا صرف 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, آنیسٹی اینڈ ڈیڈیکیشن. سکھا ہم خود دیتے ہیں. صحیح. تو اس نے مجھے سکھایا. دین ہی پوسٹڈ می ان CCU. لیکن آپ نے آنیسٹی اینڈ ڈیڈیکیشن, اس نے کہا کہ جی تم مجھے صرف, تو آپ ایموشنل انٹیلیجنس کا جو ایٹریبیوٹ ہے وہ آنیسٹی ہے, وہ ڈیڈیکیشن ہے. صحیح. آپ کہتے ہیں نا ہو از ایموشنلی انٹیلیجنٹ, وہ نہیں جو کھڑے ہو کر رو رہا ہے. آپ پریشان ہوئے, وہ بھی رونا شروع ہو گیا. اب بھائی بہت ایموشنلی انٹیلیجنٹ آدمی ہے, میرا غم دیکھ کے یہ بھی رو رہا تھا. یہ ایموشنل انٹیلیجنس نہیں ہے. صحیح. ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں کمپیشن, ٹھیک ہے, ریزنٹمنٹ, اس کے اپنے ایٹریبیوٹس ہیں. پھر اگین ایک پوڈ کاسٹ بن جائے گی الگ سے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اسپرٹ دیتی ہے. ٹھیک ہے. اور ایموشنل انٹیلیجنس از ڈائریکٹلی لنک ود یور اسپریچول پیسنگ. ٹھیک ہے. سیکنڈ لاسٹ کویشچن, سب سے بڑا کیا سبق ہے؟ کمپیکٹ بات کیجیے گا. کس حوالے سے؟ روحانیت کا سب سے بڑا سبق کیا ہے؟ سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہم سب کو, سبق نہ کہیں بلکہ میسج کہتے ہیں. آپ چلے میسج کہتے ہیں. دیکھیں اس وقت جو ہمارے اوپر ملٹی فیسٹڈ لائف چیلنجز ہیں, ہے نا, فائنینشیل چیلنجز, ہیلتھ کے چیلنجز, ریلیشنل چیلنجز, ایموشنل چیلنجز, ٹریفک جام کے چیلنجز, بھوک و افلاس کے چیلنجز, جھوٹ کے چیلنجز, ہے نا, مختلف قسم کے نا. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی اسپریچول انٹیلیجنس کو بڑھائیں. صحیح. اپنی اسپریچول کیپیسٹی کو بڑھائیں, اپنی اسپریچول اسکلس کو یوز کرنا سیکھیں. صحیح ہے. نہیں کریں گے, جو کرنا سیکھ لیتے ہیں نا وہ دنیا میں بہت آگے جا رہے ہیں. ذہن میں بڑا انٹرسٹنگ کوشچن آ رہا ہے, اور یہ آخری کوشچن ہوگا یقیناً. تو یہ جو بڑھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا, کدھر کا رخ کرنا پڑے گا, جو عمومی طور پر پیری مریدی والا سسٹم ہے وہاں جانا پڑے گا, یا کچھ اور کرنا پڑے گا, کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں یہ مختلف قسم کے اسپریچول لرننگ میتھڈس ہیں. صحیح ہے. جو مختلف مذاہب میں رائج ہیں. صحیح ہے نا. اور میں نہیں سمجھتا کہ میرا یہ مقام ہے کہ میں اس کو اچھا کہوں یا اس کو برا کہوں, تو میں اس ڈبیٹ میں نہیں جانا چاہتا. ٹھیک ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, ہمیں سیکھنے ہے, سچ کو سیکھنا ہے اور حق کو سیکھنا ہے. اس کے لیے جو میں آپ کو, جیسے یہ ابھی اس میں پہلی دیکھیں میں بتاؤں, آخری سوال کو میں بتاؤں کہ علی, سیکھنے کے نا 4 اسٹیجز ہوتے ہیں. سنیں, سمجھیں اور عمل کریں. نہیں, سنیں, سمجھیں, سیکھیں اور کریں. سنیں, سمجھیں, سیکھیں اور کریں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہمارے جو ناظرین ہیں, یہ سارے اس وقت اسپریچول پیسرز بن چکے ہیں. صحیح ہے. کیونکہ یہ سب سن رہے ہیں.
اور آپ کے اس فورم کے ذریعے ہم بار بار اس کو آگے بڑھاتے رہیں گے تو انشاءاللہ سب سیکھ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر انشاءاللہ آپ کو اگلے ہفتے دوبارہ جو ہے وہ موقع دیں گے, آپ ضرور آئیے گا. اور پھر جب اگلے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے تو یہ کریں گے کہ کس طریقے سے روحانیت کے ذریعے ہم تسکین حاصل کر سکتے ہیں, انرجی حاصل کر سکتے ہیں, زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں, وہ کون کون سی گولز ہیں, وہ کون کون سے ٹاپکس ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور پھر اپنی زندگی میں بہتری لانی چاہیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ آئے اور ہمارے مہمان بنے. بہت شکریہ.